بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے تیسرے حصے کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ ابن زیاد کوفہ میں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے یزید کو آگاہ کرتا رہا، جس میں اس نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ ان بچوں کو میرے پاس پہنچا دو۔ مظلوم بچے ابھی تک قاضی شریح کے گھر پر تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے بچوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے وہ ان بچوں کو دارالامارات میں پہنچا دے۔ قاضی شریح کو امام مسلم بن عقیل سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور بے قرار ہو گیا تاکہ کسی طرح بچوں کو مدینہ منورہ پہنچایا جا سکے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ رات کو ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے۔ رات کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر سمجھایا کہ ان بچوں کو احتیاط سے اور چھپا کر شہر سے باہر لے جانا، وہاں تم کو ایک قافلہ ملے گا۔ میں نے قافلے والوں سے بات کر لی ہے، میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کہیں پہچان نہ لیا جاؤں۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بعد قاضی نے طفلان مسلم کو جگایا، گلے لگا کر پیار کیا، اور اچانک سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت کا خیال آتے ہی قاضی کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگے۔ شہزادوں نے اضطراب میں پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے ابا جان کہاں ہیں؟ آپ کہتے تھے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں مگر ابھی تک نہیں آئے۔ ہم راتیں ابا کی یاد میں رو رو کر گزارتے ہیں۔ شہزادوں کی دردناک گفتگو سن کر بابا شریح دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بابا کو روتے دیکھ کر بچے اور رونے لگے۔ بڑے صاحبزادے نے بےتاب ہو کر پوچھا، بابا آخر کیا بات ہے؟ آپ بتاتے نہیں کہ ابا جان کہاں ہیں؟ پھر چھوٹا شہزادہ بولا، بابا بتا دیں ہمارے ابا کہاں ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں لینے آتے؟ قاضی نے آخر کار ہمت کر کے بتا دیا کہ بچوں تمہارے ابا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ بچوں کے دل پہ کیا گزری یہ تو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک ہی لمحے میں بچوں کے پھول جیسے رخساروں پر آنسو امڈ آئے۔ آخر سر جھکائے قاضی شریح کے بیٹے کے پیچھے چل دیے۔ جاتے ہیں چاک دامن راحت کیے ہوئے، ننھے سے پھول داغے یتیمی لیے ہوئے۔ آخر وہ گھر سے نکلے اور قافلے کی جانب رواں دواں ہوئے، ساتھ ساتھ روتے بھی جا رہے ہیں۔ چاند کی چاندنی میں بہت دور جاتے ہوئے قافلے کا اڑتا ہوا غبار نظر آیا۔ قافلہ کافی دور جا چکا تھا۔ قاضی کے بیٹے نے کہا، قافلے والے آہستہ چلتے ہیں، تم تیز تیز دوڑو اور چاندنی رات ہے، تم جلد ہی قافلے تک پہنچ جاؤ گے۔ قاضی کا بیٹا راستہ بتا کر گھر آ گیا۔ بس اب تقدیر جدھر لیے جا رہی تھی دوڑے جا رہے تھے۔ خیر قافلہ تک تو پہنچ سکے، تھک ہار کر گر گئے۔ لوگوں کے بچے اس وقت بستروں پر نیند کی آغوش میں تھے، مگر سفیر حسین کے شہزادے تھک کر ریتلی زمین پر۔ اس طرح کچھ دیر بعد چھوٹا شہزادہ بولا، بھائی اٹھو چلیں، کہیں سپاہی ہمیں پکڑ نہ لیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے تصور میں دوڑے جا رہے تھے۔ زیادہ تھک جاتے تو تھوڑا آرام کر لیتے، پھر چلنا شروع ہو جاتے۔ چلتے چلتے رات گزر گئی۔ صبح کے آثار نظر آنے لگے تو کوئی امید لگی کہ شاید کوئی سواری مل جائے اور آرام سے مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ چند ہی قدم پہ شہر سے آنے والا ایک آدمی ملا۔ بڑے شہزادے نے پوچھا، بابا اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، کوفہ۔ کوفہ کا نام سن کر بچوں کی جو حالت ہوئی وہ اللہ ہی جانے۔ اس شخص نے پوچھا،
تم کون ہو؟ تو سچوں کی اولاد نے سچ بولا اور فرمایا مسلم بن عقیل کے یتیم۔ کوفہ لالچیوں کا شہر تھا۔ اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور ابن زیاد کے دربار میں آ گیا۔ اس نے ننھے معصوموں کو جیل میں بند کروا دیا۔ جیل کے داروغہ کا نام مشکور تھا، وہ اہل بیت کا غلام تھا۔ اس نے بڑی تسلیاں دیں، پیار کیا، کھانا کھلایا۔ اس طرح دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ جب رات چھانے لگی تو مشکور نے بچوں کو ساتھ لیا اور شہر کے باہر آ گیا۔ بڑے بچے کو اپنی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا کہ یہ راستہ قادسیہ کا ہے، یہ نہایت پرامن راستہ ہے۔ جب قادسیہ پہنچ جاؤ تو میرے بھائی کا پتہ پوچھ لینا اور اسے یہ انگوٹھی دے دینا، وہ آپ کی سواری کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچانے کا بندوبست کر دے گا۔ بچے مشکور کے جذبہ محبت سے کافی متاثر ہوئے، مگر پھر وہی پیدل سفر۔ مشکور چند قدم ساتھ چلا، پھر دونوں بچوں کو پیار کر کے واپس ہو گیا۔ رات کی صحبتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تو کہیں آرام کرتے، پھر چلنا شروع ہو جاتے۔ جب ذرا سا قریب ہوئے، آنکھیں حیرانی کے عالم میں مستغرق ہو گئیں۔ دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی شہر کوفہ ہے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ادھر صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو پتہ لگ گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے جیل میں نہیں ہیں۔ اس نے داروغہ جیل کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور نے جواب دیا میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے رات ہی کو آزاد کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کیا تمہیں میرا ڈر نہیں تھا؟ مشکور نے جواب دیا جسے اللہ کا ڈر ہو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد تو بھی اللہ سے ڈر کہ تم نے پہلے بے گناہ بچوں کے بے گناہ باپ کو شہید کر دیا اور اب ان یتیموں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ میں حیران ہوں جس رسول سے شفاعت کی امید رکھتے ہو اس کے خاندان کے بے گناہ بچوں کی جان لینے پہ تلے ہو۔ ابن زیاد بولا خاموش ہو جا ورنہ تیری زبان کاٹ دوں گا۔ مشکور نے جواب دیا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ مشکور کی حق گوئی نے ابن زیاد کو آگ لگا دی۔ جلاد کو بلایا اور کہا اسے قتل کر دو۔ جلاد جب قتل کرنے لگا تو ابن زیاد بولا رکو، پہلے اسے 500 درے لگاؤ۔ جلاد نے پہلے چابک لگایا۔ مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسرا چابک لگایا تو مشکور نے کہا اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرے چابک پر مشکور بولا یا اللہ میری دستگیری فرما۔ پھر چوتھا وار یا اللہ مجھے فرزندان رسول علیہ السلام کی محبت عطا فرما۔ پھر چابک پہ چابک پڑتا گیا۔ مشکور صبر کا پہاڑ بنے سہتا رہا اور اسی طرح 500 درے مکمل ہوئے۔ مشکور نے کراہتے ہوئے پانی مانگا، ابن زیاد نے پانی دینے سے منع کر دیا۔ 500 درے لگنے کے بعد زندگی اور موت میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن عمر بن الحارث نے سفارش کی کہ اب اس کو قتل نہ کیا جائے، مجھے اجازت دیں میں اس کو گھر لے جاؤں۔ ابن زیاد نے اس کی بات مان لی۔ ابن حارث مشکور کو ساتھ لے گیا، پانی پیش کیا تو مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پانی میں نہیں پیوں گا، میرے لیے حسین کے نانا جان کا جام کوثر کافی ہے۔ یہ کہتے ہی منزل عشق کا ایک اور جاں باز گلشن فاطمہ پر نثار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ادھر حضرت مشکور کی شہادت تھی تو دوسری طرف بچے لوگوں کی آنکھوں سے بچتے ہوئے سفر کر رہے تھے کہ
کہ رات کے اندھیرے میں وہ راستے سے ہٹ گئے۔ رات بھر چلتے چلتے صبح کو اسی مقام پہ پہنچ گئے جہاں سے قادسیہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ بچے پھر افسردہ ہو گئے کہ یہ تو وہی کوفہ ہے جہاں ایک پرانا سا درخت تھا جس کے پاس کنواں تھا، اس درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک لونڈی آئی اور اس نے بچوں کو وہاں دیکھ لیا۔ خوبصورت بچوں کو دیکھ کر اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے جواب دیا، ہم یتیم ہیں، راہ بھولے ہوئے اور مصیبت زدہ ہیں۔ لونڈی نے باپ کا نام پوچھا تو بچوں کے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی نے پھر پوچھا، کہیں تم مسلم بن عقیل کے بیٹے تو نہیں ہو؟ باپ کا نام سنتے ہی اور زیادہ رونے لگے۔ اس نے کہا، پریشان نہ ہو، میں اس بی بی کی خادمہ ہوں جو محب اہل بیت ہے، آؤ چلو میں تم کو اس کے پاس لے جاؤں۔ تو لونڈی نے تمام حالات بی بی کو بتائے۔ بی بی نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا اور کہا، بچوں کا خیال رکھنا اور میرے شوہر حارث سے یہ راز پوشیدہ رکھنا۔ بی بی ان بچوں کو سلا کر واپس آئی تو اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا، آج سارا دن کہاں رہے ہو؟ تو اس نے کہا، آج داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ اسی تلاش میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے کافی پیدل چلنا پڑا۔ بی بی بولی، اللہ سے ڈرو اور اہل بیت نبوت کے بارے میں ایسا خیال دل سے نکال دو۔ تو اس لعین نے کہا، چپ رہو، تجھے کیا معلوم کہ ابن زیاد کتنا مال دے گا؟ بیوی نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے کو جگایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابا جان سے فرمایا کہ تم تو چلے آئے ہو اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ تو ابا جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بھی عن قریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، کیا ہم سچ مچ قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ اتنا کہہ کر دونوں زارو قطار رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا تو بیوی نے نہ بتایا۔ وہ خود ہی اٹھا اور چراغ لے کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں بچے موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بچوں نے اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ جن کو تلاش کرتے کرتے سارا دن گزر گیا وہ میرے ہی گھر میں موجود ہیں۔ اس نے بچوں کو پکڑا اور شدت سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی گڑ گڑانے لگی پر وہ نہ مانا۔ اس نے بیوی کو زور کا دھکا دیا کہ وہ بیچاری بھی ستون سے ٹکرا گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ جب وہ مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے بچوں سے کہا، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح میری تلوار تم کو موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے تلوار اور زہر میں بجھا ہوا خنجر اٹھایا اور اس کمرے میں داخل ہونے لگا تو بیوی آگے بڑھ کر روکنے لگی، مگر اس ظالم نے پھر دھکا دیا اور بیچاری کا سر پھٹ گیا۔ بدبخت کہنے لگا کہ دونوں معصوموں کی زلفوں کو پکڑ کر باہر لے جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ دونوں بھائی تلملا اٹھے اور فریاد کرنے لگے مگر اس بے رحم کو رحم نہیں آیا۔ ایک خچر پہ لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ دریا کے کنارے تلوار نکالی ہی تھی کہ ہانپتی کانپتی بیوی بھی پیچھے پہنچ گئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو مت رنگین کرو۔ پر حارث پر شیطان سوار تھا۔ اس نے ایک ہی بار
بی بی پہ کیا اور وہ تڑپنے لگی، پھر بچوں کی طرف بھاگا۔ بڑا بھائی بولا پہلے مجھے مارنا، مجھ سے چھوٹے کا بہتا ہوا خون برداشت نہیں ہوگا۔ چھوٹا بولا نہیں، پہلے مجھے۔ بالآخر ظالم نے تلوار چلائی اور دو ننھی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان حارث نے معصوم بچوں کے دھڑ نہر میں پھینک دیے اور سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں آ گیا۔ تشت اس کے سامنے رکھ کر اوپر سے رومال ہٹایا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دل میں انعام ملنے کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابن زیاد کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ حارث بولا مجھے ڈر تھا شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو کسی محفوظ مقام پر ان کو چھپا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیا۔ پھر ابن زیاد نے مجمع پہ نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، چنانچہ اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ واقعہ کربلا کے اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہم اس سلسلے کے چوتھے حصے میں کریں گے۔